آج ہم نے تصوف کو، سلوک کو صرف عملیات تک محدود کر دیا۔ تصوف یا سلوک خالی عملیات نہیں ہے، بھائی یہ اخلاق کا مجموعہ ہے، یہ روحانیت کا مجموعہ ہے، یہ موکل اور جن کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اچھا دیکھو، جن یا بھوت یا موکل انسان سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ اشرف ہے۔ دیکھو جو جتنا اشرف ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا۔ پھر تمہاری آرزو کیوں ہے وہ؟ مخلوق آرزو ہے، خالق کچھ بھی نہیں رہا۔ دیکھو ایک ہی آرزو کر سکتے ہو نا تم، یا تو خالق کی کر لو یا مخلوق کی کر لو۔ اپنی زبانوں کو اور اپنے دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو۔ اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے اور جن کتنی دور ہے؟ تو پہلے کون سنے گا؟ جو تمہارے اندر قریب ہے، جب سے سب سے پہلے تمہارے وہ زیادہ سنے گا نا، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ تو بھائی تو باہر دیکھ رہا ہے، اندر جھانک۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفسوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں پہ غور کرو، اپنے اندر غور کرو۔ اللہ آسمانوں میں کیا مقید ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ منہ۔ یا زمین میں جہاں ہے، جہاں کی اس نے گواہی دی ہے، خود کہا ہے کہ میں یہاں ہوں، تو اس کو تو دیکھو وہاں تو۔ بارہا ہم یہ باتیں کہتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام جتنے بھی خلفاء ہیں، مریدین ہیں، ہم ان سب کو یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ خلفاؤں کے لیے یہ ہدایت ہے اور یہ باتیں ہیں، یہ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی، جہاں بھی یہ نہیں سن رہے ابھی، اگر یا سن رہے ہیں تو وہ یا سن لے بعد میں، تو ان سب کے لیے کہ وہ 4 چیزوں کو ضرور لازم کریں۔ تاکہ ان میں سلسلے کی نسبت اور روحانیت پیدا ہو۔ دیکھو ایک ہماری انفرادی روحانیت الگ ہے، اور ایک سلسلے سے نسبت سے جو ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ خالی ہم سلسلے میں داخل ہو گئے، ہمیں اجازت مل گئی، یہ کافی نہیں ہے۔ اور بھی ہمیں کام ہے۔ دنیا میں جس سے محبت کرو گے، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ دنیا میں جس کی وضع قطع اپناؤ گے، آخرت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم، ایک عام بات ہے یہ تو، اور علماء بھی اس بات کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ شریعت اور سنت پہ عمل کرو۔ دوسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ شجرہ خوانی، ہر خلیفہ کو یاد ہونا چاہیے
اور وہ ہر روز اس کی پابندی کرے، اور ذکر بالجہر اور بالخفی کی محفل کرے، ذکر بالجہر کی محفل کرے اور ذکر خفی میں ہمیشہ مشغول رہے۔ اگر جن کو نہیں معلوم کہ ذکر خفی کیسے ہوتا ہے وہ سوال بھی کر لیں مجھ سے، میں اگلی دفعہ ان کو جواب بھی دے دوں گا سارا کہ کیسے ہوگا۔ ویسے تو سب کو ہدایت دی ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماہانہ محفلوں کا اہتمام کریں اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق۔ ہر خلفاء کو چاہیے کہ وہ ماہانہ محفل کی انعقاد کرے، اور جو مردین رکھتے ہیں خلفاء وہ ان کی تربیتی نشست کریں ہر ہفتے، یا 10 دن میں یا 15 دن میں، مہینے میں 4 کریں یا 2 کریں، ضرور کریں تربیتی نشستیں، تاکہ ان مریدین کی بھی تربیت ہو جو ان کے حلقے میں ہیں۔ یہ ہر خلیفہ کو لازم کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ سلسلے کا تاج، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اپنی محفلوں میں اپنے لیے اس پہ کاربند ہو تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا یہ، اور انہوں نے ہمیں بھی ہدایت دی اس بات پر، اور ہم بھی بارہا یہ ہدایت دے چکے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر کان بھی نہیں دھرتے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس پر عمل کریں۔ دیکھو، وضع قضا جب بناتے ہو بزرگوں کی اپنے، تو ان سے ایک محبت انسیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کو تم سے ہوگی، تمہاری روحانیت آسان ہو جائے گی۔ ذکر بالجہر سے لوگوں کو شغف پیدا ہوگا ذکر کرنے کا، اور ذکر خفی سے تمہاری روحانیت بیدار ہوگی۔ جو بھی ذکر اور اذکار تم کرتے ہو، جو وظیفے کرتے ہو، اس میں ایک اثر پیدا ہوگا، تاثیر پیدا ہوگی ذکر خفی سے۔ ذکر خفی جو ہے وہ بہت ہی بہترین عمل ہے، اور یہ بندے کو ہر وقت اللہ سے مشغول رکھتا ہے، اور ہر وقت بندہ اللہ کے نام پہ مراقب رہتا ہے۔ ذکر خفی کے بھی فائدے انشاءاللہ تعالیٰ نشستوں میں بتائیں گے کہ ذکر خفی بزرگ کیوں کرتے تھے، اور کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیوں اس پر پابند کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہر خلیفہ کو تھوڑی دیر مراقبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب وہ تصور شیخ پہ کرے، یہ تصور اس میں ذات پہ کرے، وہ اس کے مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ اس کا اہتمام ضرور کرے۔ جو خلفاء استطاعت رکھتے ہیں ماہانہ محفل کا انعقاد کرنے کی، وہ خانقاہ سے، مرکز سے تاریخ لے لیں اپنے لیے، تاکہ اس بزرگ کا فائدہ اس تاریخ میں جن بزرگوں کا وصال ہے، جن کا وہ محفل کریں گے، ان کی روحانیت سے، ان کی فیوضات سے، ان کی برکات سے وہ مستفیض ہوں، تاکہ، کیونکہ یہ طریقے بزرگوں کے ہیں اور یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنا سب کو ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ میں خود بات کر رہا ہوں، یہ کہ ہمارے میاں صاحب فرماتے تھے کہ نسبت صرف اپنے شیخ کی ظاہر کرو۔
یعنی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ صرف عثمان علی شاہ نام تھا ان کا پورا، محمد عثمان علی شاہ حسنی، آگے کچھ نہیں لگاتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ۔ اب حسنی کیوں؟ جبکہ سب جانتے تھے وہ ابو العلائی بھی ہیں، جہانگیری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، شاذلی بھی ہیں، جبھی تو ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ میں جس کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتا ہے، تو یہ نسبت اس لیے میری ہے تاکہ مجھے ان کی جو نسبت ہے اس کا بھی فائدہ ہو، اور ان کی جو روحانیت ہے وہ مستفیض ہو۔ اب ہمارے ہاں خلوفہ کوئی شاذلی لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگا رہا ہے، کوئی کچھ لگا رہا ہے، اپنے شیخ کی کوئی ان کو نسبت نہیں ہے۔ بھائی جسے یہ نسبت پسند نہیں ہو وہ تعلق ختم کر دے، یا پھر پسند ہے تو نسبت اپنی رکھے اور اپنے نام کے ساتھ لگائے نسبت، اس سے ایک ہلکا پتہ چلتا ہے، اور ہلکے کا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگ تمہارے ساتھ جڑیں گے پھر اور بھی۔ اب جتنے حسنی تھے وہ سب اس لیے جڑتے تھے ایک دوسرے سے، اور اس کا بڑا فیض ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ جب کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی روحانی مسئلے میں کوئی پریشانی ہے یا کوئی اعمال کی ضرورت ہے یا کسی عمل کی ضرورت ہے تو خانقاہ سے رجوع کرو، شیخ سے رجوع کرو، ادھر ادھر کسی سے اجازت مت لو۔ چاہے وہ پیر بھائی کیوں نہ ہو۔ ہمارے میاں صاحب اس بات پر بڑے خفا ہوتے تھے کہ ایک پیر بھائی نے اگر کسی پیر بھائی کو بتا دیا کہ تو یہ کر لے تو وہ کہتے تھے میں بھی ہوں، یا میری تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، سختی سے منع کرتے تھے اس بات کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ سلوک اور یہ روحانیت جو ہے یہ راز ہے، یہ صرف اس کے آگے بولو جو تمہارا رہنما ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے کسی بھی خلیفہ کو وہ میری اولادوں میں خلیفہ ہیں، وہ باہر خلیفہ ہیں، کسی بھی خلیفہ کو کسی خلیفہ پہ کوئی ترجیح نہیں ہے۔ سینئر جونیئر تو ہو سکتے ہیں مگر سب برابر ہیں۔ کوئی کسی سے ریکویسٹ تو کر سکتا ہے، کسی پہ حکم نہیں چلا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو مرکز کی طرف سے منتخب کیا جائے، کہیں بھیجا جائے گا یا کسی نیاز میں یا کسی معاملے میں یا کسی میٹنگ میں یا کسی دورے پہ، وہی حیثیت مرکز کی رکھے گا، اس کی بات مرکز کی بات ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں بات، یہ پھر یاد دہانی کے لیے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے مجھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام خلفاء جہاں بھی ہوں وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی اندر اپنے تمام قوائف جمع کرا دیں، اپنے نام، نمبر، جگہ، علاقے
تاکہ ہم کچھ سلیکشن کر سکیں وہاں پر ان کی کہ کس سے کیا کام لینا ہے کہاں پر. جب ہمارے پاس معلوم ہوگا تو ہم جانیں گے. اور دوسری بات کہ جتنے بھی خلفاء ہیں ان کے جتنے خلفاء ہوں وہ ان کے قواعد بھی خانقاہ کو اطلاع کریں، مرکزی خانقاہ کو. کیوں؟ ورنہ مرکز کی حیثیت کچھ نہیں رہتی. اور جو کسی کو خلافت دینا چاہے خلیفہ، وہ اس کے قواعد خانقاہ میں مرکز میں جمع کرائے. کیوں؟ کہ بہت بے ضابطگی اور بے ہنگم معاملہ ہے. بہت سارے لوگ ہمارے نام کو غلط استعمال کر رہے ہیں خانقاہ کے. لہذا ہمیں ان باتوں کا ہمارے ریکارڈ میں ہونی چاہیے یہ باتیں. تو ان باتوں کا اس لیے ذکر کرنا لازمی ہو گیا کہ لوگ نہ تو شجرہ خوانی کرتے ہیں، وہ بالکل بے بہرا ہیں. اب دیکھو ختمیں کرتے ہیں لوگ، اکثر دعائے حزب البیر کی ختم ہوتی ہے، دعائے سیفی کی ختم ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر، اور دوسری ختمیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں شجروں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ شجرے نہیں پڑھتے. ہر محفل میں شجرہ پڑھنا چاہیے ہر محفل میں. جب کوئی ختم کی محفل منعقد کی جائے اس میں شجرہ ضرور پڑھنا چاہیے بآواز بلند، تاکہ ان کو معلوم ہو لوگوں کو کہ بھئی آپ کس سلسلے سے وابستہ ہیں. دیکھو شجرے کا رواج عرب میں بہت ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے تاکہ پہچان ہو، شناخت ہو ان کی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ تمام خلفاؤں کو، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ تمام خلفاؤں کو ایک طریقے کی ہدایت ہے، اور یہ سلسلے کے ضابطے کے حساب سے ہے، تاکہ انتظامی معاملات بھی سلسلے کے درست ہو جائیں. اور ایک بات یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کا عامل ہے یا نہیں ہے، وہ اجازتیں دے رہا ہے لوگوں کو. یہ ایک بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے. اس سے ہمارے کو بہت شکایتیں مل رہی ہیں رجعت کی. اور میں اپنے پنجاب کے دورے پہ بھی جب بھی گیا تھا تو اس وقت بھی مجھے بہت لوگوں نے شکایتیں کری اس بات کی کہ بے ہنگم طور پہ لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ اس چیز کے عامل بھی نہیں ہیں جو اجازتیں دے رہے ہیں لوگوں کو. وہ لوگ جو خلفاء ہیں، ہمارے سلسلے میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، مگر ہم وہی اجازتیں دیتے ہیں جس پر ہم نے عمل کیے ہیں. اور جو ایک اجازت ہے، وہ اجازت جو مورثی ہے، جو اجازت اذکار کی ہے، جو اجازت معمولات مشائخ کی ہے، جو شیوخوں کی طرف سے اجازت ہے معمولات مشائخ کی، وہ ہر کسی کو اجازت ہے. جو سلسلے کا مرید ہے، جو سلسلے کا خلیفہ ہے، ان سب کو اجازت ہے اس کی، جو شجرے کے اذکار ہیں. اور اتنے ہی کی اجازت ہے جتنے اس میں تحریر ہیں. باقی جو سلسلے کے خلفاء اجازتیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی اجازتیں دیں، بالکل دیں،
جس پر وہ خود عامل ہیں اور جس پر وہ نگرانی کر سکیں۔ مقصد یہ کہ لوگ، نگرانی سے مراد یہ لوگوں سے تعلق رکھ سکیں، جتنے لوگوں سے جن کے سوال و جواب۔ جی، اصل میں بات کیا ہو گئی ہے کہ اتنی اجازتیں اور اتنی یہ ہو گئی ہیں کہ ہر اس دعا کی اور ہر اس عمل کی، ہر اس تسبیح کی اہمیت ختم ہو گئی ہے جو بزرگ زندگیاں گزارنے کے بعد دیتے تھے۔ اب یہ بھی بات سامنے آئی ہے، وہاں پر پنجاب میں بھی آئی ہے، یہاں بھی ہمارے پاس بہت کالیں آئی ہیں اس بات پر کہ لوگ جو ہیں ہمارے سلسلے کے، جو ہم سے منسلک ہیں، وہ لوگ پیسے لے کر اجازتیں دے رہے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اجازتوں پر فیسیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ دیکھو یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے اور وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، چونکہ جو بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے اس کے ہم بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ ہم اسی کے ذمہ دار ہیں جس کے بزرگ طریقے ہیں، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ فی سبیل اللہ اجازت دو جس کو بھی دینی ہے، کوئی پائی پیسہ کسی اجازت پر ہے نہیں۔ اگر ہوتا، ایک بات ہے یہ کہ اگر بزرگ واقعی پیسے لیتے اجازت پر تو ہم تو کبھی بھی کوئی عمل نہیں کر پاتے، اس لیے ہم تو ننگے بھوکے تھے۔ ہاں سیدھی بات ہے، ہمارے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں تھے تو ہم اجازت کے پیسے کہاں سے دیتے جا کے نظر آنا۔ اور سلسلہ کوئی اعمال بیچنے کے لیے ہوتا ہے کیا؟ دیکھو اعمال بیچنے کے لیے سلسلہ نہیں ہے، ان کی انفرادی کام ہے اپنا اور انفرادی صلاحیت ہے۔ وہ سلسلے کا نام لے کے نہ کریں یہ کام، انفرادی طور پر ان کو اجازت ہے، وہ کچھ بھی کریں۔ کیونکہ ان اجازتوں کا جس پر وہ خود عامل نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وہ اجازتیں جو وہ پیسے لے کر دے رہے ہیں اس کا سلسلہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سلسلے کا، اپنے سلسلے کا میں رسپانسبل ہوں۔ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے بزرگوں کی ہے اور وہ طریقہ بیان کر رہا ہوں جو میرے بزرگوں کا ہے۔ لہذا علاج معالجہ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ کسی طرح بھی آپ کرو، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس پر آپ مختار ہو۔ لیکن یہ جو میں نے باتیں کر دی ہیں یہ میں بار بار اسی لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو میں کچھ بول رہا ہوں یہ سمجھ لیں کہ یہ سلسلے کا ضابطہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، اس کو اپنے پاس تحریر کر کے رکھ لو۔ اور ہر خلیفہ مرکز کو یہ بات کی رپورٹ کرے کہ اس نے سلسلے کی ترویج کے لیے کیا کیا، اور وہ ہر مہینے کیا کر رہا ہے اس ترویج کے لیے۔ کیوں کہ ہم نے بھیڑ بکریاں پال کے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو وہ لوگ چاہیے کہ جو سلسلے کی ترویج کے لیے کچھ کریں، کیونکہ خلافت دینے کا مقصد ہمارا کیا تھا کہ تم سب کمانے کھانے میں لگ جاؤ؟ نہیں، بلکہ سلسلے کی ترویج کرو۔ کمانا کھانا اپنی جگہ پر ہے،
ہم نہیں روکتے کسی کو. جیسے چاہے کماؤ کھاؤ تم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سلسلے کی ترویج کے لیے کیا کر رہے ہو اور کتنے بڑھایا سلسلہ تم نے آگے، اس کی رپورٹ تو کم سے کم پیش کرو، ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں ہمارے علم میں تو ہے مرکز کے. اس پر بھی کوئی پتہ نہیں کسی کا. دیکھو ہم جو نشستیں کر رہے ہیں، جو تربیتی نشستیں کرتے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، سلسلے کی ترویج کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. کیوں؟ ہمارے پیروں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کری تھی، اپنے سلسلے کی ترویج کے لیے کری تھی. ساری عمر گزاری انہوں نے اپنی ترویج میں، سلسلوں کی ترویج ہی کرتے رہے وہ لوگ. انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، پھر انہوں نے سلسلہ آگے رکھا اور ایک شناخت بنائی سلسلے کی. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ بڑا رب کا کرم ہے اور ہمارے بزرگوں کی بڑی کوششیں، محنتیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے جب انہوں نے محنتیں کری خلوص دل سے تو اللہ نے ان پہ فضل کیا. ہند و پاک میں سب سے بڑا سلسلہ کہلاتا ہے ابوالعلائی. سن 1985 کی بات ہے، اس وقت اس سلسلے کے صرف خلیفہ 10 لاکھ سے زیادہ تھے، تو مریدین کتنے ہوں گے؟ اور ہر خلیفہ سلسلے کو ترویج دے رہا تھا، سلسلہ چلا رہا تھا. ہمارے بھی ماشاءاللہ سلسلے خلیفہ جو ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں، لیکن کتنا کرا انہوں نے ترویج، کتنی کری سلسلے، کتنا آگے بڑھایا سلسلے کو، یا صرف اپنی جائیدادیں بڑھائیں؟ کسی کے علاج معالجے سے، کسی کی دولت سے، کسی کے پیسے سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمیں سلسلے کی ترویج سے مطلب ہے. کمانا کھانا ساری زندگی کا ہے، لگے رہو کمانے کھانے میں، جیسے چاہو کماؤ کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ سلسلے کے لیے بھی کرو بھائی. خالی اپنی حیثیتیں نہیں بدلو، کچھ سلسلے کی بھی بدلو، کچھ سلسلے کے لیے بھی کرو. تو تمام خلفاؤں کو یہ ہے کہ وہ اپنے قوائب جمع کرائیں اور اپنی کارکردگی جمع کرائیں کہ انہوں نے کتنے آگے سلسلے کو بڑھایا، کتنے ان کے مریدین ہیں اور کتنے ان کے خلفاء آگے بڑھائیں، انہوں نے خلفاء بنائے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور کتنی لوگوں کی تربیت کری ہے. یہ ہے. تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے یہ سب سے کہ بھائی کچھ سلسلے کے لیے کر لو، سب نے اپنے اپنے لیے کرا ہے. کل دیکھو ایک بات ہے، میں نے بھی مرنا ہے، کتنی زندگی ہے، سال ہے، 6 مہینے، دن ہے، 3 دن ہے، 1 دن ہے، 5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ہے، لمحہ ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. منہ دکھانا ہے، میرے بعد تم سب نے آنا ہے، منہ دکھانا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور مرکز سے جڑو گے، مرکز میں یہ کرو گے تو درخت اپنی جڑ سے مضبوط ہوتا ہے، اپنے تنوں سے مضبوط نہیں ہوتا، اپنے ڈالیوں سے، پتوں سے مضبوط نہیں ہوتا. جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے درخت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے اور اتنے ہی دن چلتا ہے. تو بہتر بات یہ ہے کہ اپنی جڑ کو اس سے جڑو گے تو جڑ مضبوط ہوگی. میرا کام پیغام پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا. تمہیں خلافت اعلان دے کے کر کے، خلافت دے کر اپنا پیغام پہنچا دیا، جو میرے پاس ذمہ داری تھی میں نے آگے بڑھا دی. آپ یقین نہیں کریں گے، جب تک میاں صاحب حیات تھے سن 2000،
میرے موت کے بہت سے مرید ایک بھی نہیں کرا تھا میں نے. میاں صاحب مجھ سے فرماتے تھے تم مرید کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا میاں آپ کے آگے میں کیا مرید کروں گا، میں کیسے پیر بن گیا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بعد سلسلے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم اپنا کام شروع کرو. میں کبھی محفل سما میں نہیں بیٹھتا تھا، کبھی پھنستا تھا تو کہیں جاتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا. کوئی میاں صاحب کی محفل میں کہیں اور کسی محفل میں کبھی نہیں گیا. آج میں خود کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ مجھے دیوبندی کہتے تھے، یہ دیوبندی ہے. لیکن کیا بات تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے. اب پوری ذمہ داری آئی، محفلیں بھی کر رہے ہیں، قوالیاں بھی کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، یہ درس و تدریس کا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے. اپنے ساری مصروفیات چھوڑ کے اس کام کو کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی جا کے ان کو منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے شیوخ دیے ہیں جو اب بھی ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، جو اب بھی ہدایت دیتے رہتے ہیں. ہمارے لیے ان کی زندگی ایک جیسی ہے. وہ کبھی ان کو ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ نہیں ہیں، مر گئے. یہ کیا بات ہے؟ کیوں یہ نسبت ایسی ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور مخلص اخلاص کے ساتھ یہ چلا رہے ہیں. ہماری نسبت ابوالعلائی بھی ہے، ہماری نسبت شاذلی بھی ہے، ہماری نسبت مداروی بھی ہے، بلکہ مجھے تو خلافت بھی ہے ان سب سلسلوں کی. لیکن مجھے وہ بات پسند ہے جو میرے شیخ کی تھی، جو ان کو پسند تھی، وہی مجھے پسند ہے. وہ اپنے آپ کو جہانگیری کہلواتے تھے، حسنی جہانگیری، ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ ہمارا سلسلہ، ساری نسبتیں ہماری ہیں، لیکن کم سے کم وہ ہمیں اس لیے کہتے تھے کہ اپنے شیخ کا نام جوڑو تاکہ مجھے معلوم ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ تم میرے سے نسبت رکھتے ہو، مجھ سے جڑے ہوئے. خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن انسان بیعت ہوتا ہے، کیا اس دن اس کا نسب بدل جاتا ہے. دنیا میں وہ پیر کے نام سے اور آخرت میں پیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. روحانی دنیا میں اس کا باپ اس کا پیر ہو جاتا ہے، ظاہری دنیا میں اس کا باپ کا نسب ہوتا ہے، لیکن بیعت ہونے کے بعد نسب بدل جاتا ہے.